اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء اشارہ مرکب اشاری، اس کا نام مرکب اشاری بھی ہم کہہ سکتے ہیں بیکاز یہ کمپاؤنڈ فارم کر رہے ہیں۔ اور ہم نے کیا پڑھا ہے اس میں کہ مرکب اشاری جو ہوتے ہیں 12 ہیں، اور یہ 12 کے 12 مبنی ہیں، ایسے کیسے ہی رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ وہ بھی بناتے ہیں، فریگمنٹ اور سینٹینس دونوں ہی چیزیں بناتے ہیں۔ فریگمنٹ کب بناتے ہیں اور سینٹینس کب بناتے ہیں؟ فریگمنٹ یہ جب بناتے ہیں جب یہ ال کے ساتھ آ جائے، یعنی اس میں اشارہ کے فوراً بعد اگر ال آ جائے تو یہ فریگمنٹ بنائیں گے، اور اس میں اشارہ کے فوراً بعد اگر سینٹینس آ جائے ٹھیک ہے۔ چل اب انشاءاللہ آپ لوگ ہینڈ ریز کرے ہوئے ہیں، ہم آپ لوگوں کو پکارتے ہیں۔ جی جی السلام وعلیکم السلام ذالک ورحمۃ کتاب اللہ۔ ہاں فرسٹ جی بتانا ہے۔ ہاں جی بتائیں۔ ہاں یہ جملہ ناقص ہے جملہ ناقص ہے کس وجہ ال سے؟ کی وجہ سے، کیونکہ اگر ال ہے تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ یہ کتاب ہاں ال ہے تو کمپلیٹ نہیں ہوگا، یعنی فریگمنٹ بن جائے گا، جملہ ناقص ہے۔ اچھا اب ترجمہ کریں۔ ذالکہ کا بھی ترجمہ آپ کو پتا ہے، کتاب کا بھی پتا ہے کیونکہ ابھی ذالکہ پڑھ لیا ہم نے۔ جی ذالکہ یہ ہے شور، اس میں اشارہ بعید ہے نا، یہ وہ دور کا اشارہ بعید ہے، بعید ہے بعید ہے۔ ہاں تو پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ کتاب۔ ہاں وہ کتاب۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ذالکل کتاب جیسے سنتے تو ہمیں سورہ بقرہ یاد آ جاتا، جی اسی لیے فوراً نکلتا ہے یہ کتاب۔ اصل میں اس کے پیچھے بھی ایک وہ ہے کہ جو دور کے اشارے ہوتے ہیں نا، بعید کے اشارے، تو وہ عربی زبان میں ایمفیسس کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ ایمفیسس یعنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، جی کہ یہ وہ کتاب ہے۔ وہ کتاب تو ہے ترجمہ لکھا ہوا، ہاں لیکن اس کے اندر بات میں اور وزن اور زور اور تاکید پیدا کی جاتی ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ جو تمہارے ہاتھ میں، یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ جی ٹھیک ہے، تو دور کے اشاروں سے ایمفیسس یعنی کہ بات میں زور اور وزن پیدا کیا جاتا ہے۔ تو ذالکل کتاب، وہ کتاب، ایکچوئل ترجمہ ہے وہ کتاب، جی لیکن اگر لیکن یہ جب ہم قرآن کریم کے تعلق سے پڑھتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، اس میں ایمفیسس آتا ہے۔ ناؤ ٹیل می، اگر یہ سینٹینس بنتا تو آپ کیا بناتے؟ ذالکہ کتاب، ویری گڈ، ذالکہ کتاب، ترجمہ کریں۔ وہ کتاب ہے۔ وہ کتاب ہے، دیٹ از اے بک، گڈ، وہ کتاب ہے۔ ذالکہ کتابن، کیا کیا ہم نے، ال ہٹا دیا تو تنوین لگا دیا، ٹھیک ہے۔ تو جی تنوین والے جو ہیں، ال والے جو ہیں فریگمنٹ ہیں، اور بغیر ال والے سینٹینس۔ بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر۔ جی نیکسٹ ہے حاذا لساحر علیم۔ بتائیں۔ ناٹ آڈیبل، پلیز انمیوٹ یور مائک۔ ہاں جی ہاضا یہ جادوگر ہاں جو ہے وہ جاننے والا ہے، علیم ہے۔ ہاں چلیں، یہ تو آپ نے ٹرانسلیشن کر دیا۔ ابھی ہم فی الحال پڑھ رہے ہیں گرامر، گرامر پڑھ رہے ہیں، تو اس کے تعلق سے ہمیں یہ بتائیں گے فریگمنٹ ہے یا سینٹینس، ادھورا جملہ یا پورا یہ جملہ؟ سینٹینس، یہ سینٹینس ہے میم، سینٹینس، یہ سینٹینس سینٹینس ہے، کیونکہ اس میں کہیں ال کا ال نہیں پایا گیا ہے، لہٰذا کی سینٹینس ہے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ حاضا کے بعد جو ساحر ورڈ ہے اس کے اوپر ال نہیں آ رہا ہے، لا تو آ رہا ہے نا؟ لا سے تو کیا ہوتا ہے، ہاں لا ساحرون۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو یہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، الف حاضا کا اور لام میں ملا لیتے ہیں، تو ہاں اسی ہاں لیے ہاں، ہاں جی، وہ میں ایسے نے اسے ہوتا ہے نا، اور سے فوراً دیکھا دکھتا ہے۔ تھا۔ جی ہاں جی بالکل، تو وہ اصل میں دکھنے میں وہ ہوتا ہے، تو پھر وہ جلدی سے ایسا ہی لگتا ہے۔ تو یہاں پر ال جی۔ کہیں پر بھی نہیں ہے حاضا کے بعد، تو یہ سینٹینس یعنی مکمل جملہ ہے۔ بارک اچھا اللہ میم ایک فیک۔ بات اور بھی ہے، میم ہاں ایک جی بات اور بھی ہے، وہ یہ جی جی کہ ساحرون کے اوپر جو ہے نا 2 پیش ہیں،
اور शद है। अलीम के भी 2 पेश हैं। तो वेरी ये गुड, भी जो है ना, माशाल्लाह, ये भी हमें बताता है कि ये जुमला मुकम्मिल है। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। यानी साहिरुन जो है वो अल के बगैर ही होगा, बिकॉज अल वाला जी तनवीन कभी इस्तेमाल करता ही नहीं जी है जी ना। अच्छा, जी जी। ये बात तो आपने कह दी, चले माशाल्लाह ये भी पकड़ लिया। अब ये भी बता दें साहिरुन अलीमुन क्या है? साहिरुन अलीमुन जो है ये मुरक्कब तौसीफी है मैम। माशाल्लाह, मुरक्कब तौसीफी द लास्ट चैप्टर। कैसे पता चला जी आपको जी मुरक्कब तौसीफी है? मैम, इसमें देखे ना तमाम चीजें एक सी हैं। हाँ, जुड़वा दिखाई दे रहे हैं, जी जी बिल्कुल। है ना। बिल्कुल, जी जी माशाल्लाह। जी तो ये मौसूफ सिफत है, सिफत अलीम है, और साहिर जो है मौसूफ है, इसीलिए अलीम पहले पढ़ा जाएगा और साहिर जी बाद जी। में, क्योंकि सिफत हम अपनी जबान में बाद में पहले बात पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं, राइट। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा, अगर हमने इसको वो बनाना होता है फ्रेगमेंट, मुरक्कब जी। नाकिस बनाना होता है, तो हम क्या पढ़ते? हाजा अल साहिर, अल हाजा साहिरु। अल साहिरू, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा, हाजा अल साहिरू आपने कहा, अगर अब इसकी सिफत लगानी है तो क्या बनाते हम? काहे की सिफत है? जैसे अल हम अभी यहाँ पर इसकी सिफत अलीम है ना, तो जी जी। अल साहिरू, अब इसकी सिफत बनाते तो आप क्या साहिर बनाते? अलीमु, अलीमु अलीमु, उसमें भी पेश अल होता है। अलीम, अल हाँ अल अलीम। अलीमु, अल अलीमु, सॉरी, हाँ अल हाँ, अलीमु, हाँ अल बिकॉज अलीमु। चारों चीजें मैच होनी चाहिए। जी जी हाजल साहिरुल अलीमु, जी जी। हाजा अल दोनों में साहिरु अल अल लगता है। अलीम, राइट। जी दोनों में अल आ जाता तो फिर मौसूफ सिफत बन जाता, फिर तर्जुमा हम अधूरा करते। ये जी जानने वाला जादूगर, ये नॉलेजेबल मैजिशियन, है ना। हाजा, जी। ये हाजा का मतलब दिस, ये। माशाल्लाह, ये बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िल। ठीक है। साहिर का मतलब होता है जादूगर, साहिर मतलब जादू, साहिर मतलब जादूगर, अलीम मतलब जानने वाला, इल्म वाला, नॉलेजेबल। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा, इसका मतलब एंड में है आ जाएगा। ये तो जी जी। जादूगर, जानने ये वाला जादूगर है। ये जानने माशाल्लाह, वाली है, ये हाँ, जानने वाला जादूगर है। हाँ, जानने वाला नॉलेजेबल जादू। मैजिशियन। माशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट। जी हाँ अस्सलाम जी, वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वहाज़न नबिय्यु, जी ये नाकिस जुमला है नाकिस है, वाई? ना, क्योंकि अल आ रहा है। अल आ रहा है, तो कैसे तर्जुमा करेंगे? अम, वो ये नबी। वो ये नबी, दोनों आ गए, ताकि कोई भी ले लें एक। कौन सा लें? वो लें या ये लें? नहीं, ये नबी। ये नबी, और हाँ। क्योंकि सॉरी इसमें मैं वाव इशारा का कर करीब रही है ना। थी। जी वाव का लेती और ये नबी। हाँ, और ये नबी। खैर, हम लोग तो अभी मेन फोकस है हमारा हाजा अन नबी, जी हाजा ये अन नबी। अच्छा, हमें बताइए, अगर आपको इसको पूरा जुमला बनाना होगा तो आप कैसे करेंगे? हाजा नबीयुन, ये नबी हाजा है। नबीयुन, ये नबी है। दिस इज अ प्रॉफिट, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। ये नबी है, हाजा नबीयुन, और हाजन नबी, ये नबी। यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे आप, यानी जुमले को मुकम्मल नहीं करेंगे। बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। वो नबी कहना है तो हम क्या करेंगे? जालिका जालिकन नबीयु। ज़ालिकन नबिय्यु, ज़ालिकन नबिय्यु, माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। ठीक है, नेक्स्ट। जी, उलाइका अस्हाबुन नार, उलाइका अस्हाबुन नार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये फ्रैगमेंट है। जी, फ्रेगमेंट है। कैसे पता चला आपको? जो लास्ट का लेटर है ना उसमें सिर्फ हरकत है, तनवीन नहीं है। तनवीन अगर कोई भी लास्ट वर्ड पे हो तो वो कंप्लीट सेंटेंस होता है। हाँ, देखिए, तनवीन नहीं, हमारा मेन फोकस अल पर है, ठीक है। तनवीन हो नहीं हो, क्योंकि कभी कभी तनवीन नहीं भी होगी। जैसे कि अगर कोई वर्ड पार्शियली फ्लेक्सिबल आ गया तो तनवीन नहीं मिलेगी आपको, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो तनवीन इज नॉट द क्राइटेरिया, अल इज द क्राइटेरिया, ठीक है। तो अल है या नहीं है उसको फोकस करेंगे।
تو یہ سینٹینس ہے یا فریگمنٹ ہے؟ فریگمنٹ ہے. فریگمنٹ ہے. فریگمنٹ ہے شور. جی ال جس میں لگا ہو وہ یہ ہے فریگمنٹ. ہاں کہاں لگا ہے ال؟ اولئک اصحاب النار. اصحاب النار. ارے نہیں لگا ہے. نہیں لگا ہوا ہے. دین کیا ہے یہ؟ کمپلیٹ سینٹینس. کمپلیٹ جملہ ہے, سینٹینس ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. تو یہ پورا جملہ ہے. ہمیں ال کہاں دیکھنا ہے؟ اولئکا کے فوراً بعد. الاصحاب نہیں ہے نا, جی جی الاصحاب ہوتا تو یہ کیا ہو جاتا پھر؟ فریگمنٹ ہو جاتا. اب کیونکہ ال نہیں ہے تو یہ سینٹینس ہے. ٹھیک ہے, اصحاب کہا جاتا جی ہے الحمدللہ کمپینین, سمجھ. ساتھی. تو اب جی ترجمہ کریں. اور اولئکا مطلب دوست. وہ سب. جی وہ سب صحاب نار. نار ہاں یعنی نار آگ. یعنی آگ کے آپ کے ساتھی ہیں. صاحب ہیں, ساتھی ہیں. گڈ, ساتھی ہیں. بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ اللہم زد فزد. ٹھیک ہے. نیکسٹ. ہاں جی نیکسٹ. جی میم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم جی تل کا امانیہم یہ ان کی جھوٹی خواہشات ہیں. تل کا کے بعد یہ ال نہیں لگا تو یہ مکمل جملہ ہے. ماشاء اللہ اللہم زد فزد. تلکا کے بعد ال نہیں لگا تو یہ مکمل جملہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تلکا میل کے لیے آتا ہے فیمیل کے لیے آتا ہے؟ فیمیل کے لیے میم جی, فیمیل کے فیمیل لیے. کے لیے آتا ہے. امانی جو ہے پلورل فیمیل ہے, جمع مکسر ہے, اسی لیے یہ تلکا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ اللہم زد فزد. جزاک اللہ خیر. اچھا اگر ہم نے اس کو سینٹینس بنانا ہوتا, سوری فریگمنٹ بنانا ہوتا, ادھوری بات رہتی, تو کیسے پڑھتے؟ جی اگر اس کو آدھا رکھنا ہوتا تو میم جی ادھورا. اس کے ساتھ وہ شروع میں اس کے ال لگا دے. تل کا امانیہم. تلکل امانیہم. ماشاء اللہ اللہم زد فزد. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے, چلیے نیکسٹ. چلیے نیکسٹ آ جائیں. جی ھذا بیان. جی ھذا مکمل جملہ, بیان کیا ہے یہ؟ مکمل سینٹینس, مکمل مرکب جملہ تا. ہے. ہاں اس کو وہ بنائیں, انکمپلیٹ بنائیے. حاضل بیانو. حاضل بیانو. حاضل بیان. بارک اللہ فیکم اللہم زد فزد. ٹھیک ہے, حاضل بیان. نیکسٹ. جی 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 آپ کی رہی. ہاں جی ذالک لآیتن. کیا ہے یہ؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. کیا آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے. ہاں جی اب آ گئی, بتائیں. مکمل جملہ ہے. مکمل جملہ ہے کیسے؟ لا تو ہے نا بیچ میں. ال نہیں ہے نا, لا ہے. ال نہیں, ال نہیں ہے. گڈ. اگر اس کو ادھورا بنانا ہے, فریگمنٹ بنانا ہے, تو کیا کریں گے؟ مرکب ناقص بنانا ہے. ذالکل آیتا. ذالک الآیتا. ماشاء اللہ اللہم زد فزد. لا, یہ جو لا آ رہا ہے نا بیچ میں سب جگہ, لا لا ساہر لا آیتن, یہ لا جو ہوتا ہے ایمفیسس کے لیے, یعنی کہ جو بے شک یا یقیناً کا ترجمہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ الگ والا لا ہے. عربی زبان میں بہت سارے لا ہوتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, نیکسٹ آیا. نیکسٹ آتے ہیں ہم. ہو گیا میرا. جی 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 چلیے نیکسٹ. ھذل غرابی. ھذل غرابی.
जी माइक अनम्यूट कीजिए. अरे वो बिता दिया सब. जी मैम. हाँ जी. हाजल गुराबी. हाजल गुराबी. हाजल, हाँ ये तो प्रेग्नेंट है. फ्रेगमेंट है. हाजल, किस वजह जी. से? इसमें अल लगा हुआ है ना. हाजल, हाँ जाल अल के लगा हुआ है. साथ इसको अल लगा सेंटेंस हुआ है. बना दीजिए. हाजल, हाजा बिन, हाजा गुराबिन. गुराबिन. हाजा गुराबिन. माशाल्लाह. गुराब कहा जाता है कौवे को. अच्छा अच्छा, ठीक हाँ है. तर्जुमा कर दीजिए अब हाजल गुराबी का. ये कौवा है. ये ये कौवा ये है कौवा. सर? ये तो होगा ये कौवा. हाँ ये ये कौवा. कौवा. दिस क्रो. हाजल गुराबी दिस क्रो. और हाजा गुराबिन का तर्जुमा क्या होगा? हाजा गुराबिन का होगा ये कौवा है. माशाल्लाह. अल्लाहुम्मा ज़िद फज़ल. जब जुमला मुकम्मल होगा तो है एंड में आ जाएगा. चले नेक्स्ट. तिलका आयातुल किताबी. जी हम क्या हाँ जी बिल्कुल. तिल का आयातुल किताबी सेंटेंस है फुल, सेंटेंस में कैसे पता चला है आपको? क्योंकि तिल का के बाद अल नहीं है. अल नहीं है. ठीक है तो अब उसको फ्रेगमेंट बनाइए. तिल का अल आयातुल किताबी. तिलकल आयातु. तिलकल तिलकल आयात. तिलकल माशाल्लाह. तिलकल आयातुल किताबी. हाँ तो अब देखें ये पूरे जो वर्ड लिखे हुए हैं उसका वही मीनिंग भी है. तो अब जरा आप इसका ट्रांसलेशन करें जो लिखा हुआ है उसका ट्रांसलेशन. जी तिल का तिल का मतलब वो. तिल का मतलब वो. वो वो तिल तिल का आयातुल किताबी. वो आयात आयत यानी आयात. हाँ हाँ आयातुल किताबी. आयातुल किताबी. वो आयात नहीं समझ में तिलका को छोड़ दीजिए. हमें ये आ. बताइए आयातुल किताबी कौन सा मुरक्कब है कौन सा फ्रेगमेंट है? आयातुल किताबी कौन सा फ्रेगमेंट है. हमने 5 फ्रेगमेंट पढ़ लिए ना. हाँ मुरक्कब हाँ तौसीफी पढ़ लिया. हरफ जर हरफ नस्ब और इदाफा. चार चार पढ़ लिए थे. इसमें चारों में से कौन सा है? हरफ हर जर हरफ नस्ब तो हो रहा ही नहीं. बचा तौसीफी या इदाफी. दोनों में से कोई एक है. मतलब फ्लेक्सिबल है ना. नहीं नहीं हम ये हाँ. पूछ रहे हैं कि ये मौसूफ सिफत है या मुदाफ मुदाफ इलैह है. एक्चुअली मैं एक दो क्लास मिस हो गए मेरे समझ ओके में. चले कोई बात नहीं. हम बता देते हैं. देखिए हम्म, आयातुल किताबी जो है ये इदाफा है. इदाफा कैसे कि ये आयात जो है लाइट है विदाउट अल है ना इस पे अल आ रहा है और ये भी हल्का है. और अल किताबी कैसा जड़ स्टेटस में दोनों एक दूसरे के पास हैं. तो ये किताब की आयतें इस तरह से तर्जुमा होगा. किताब हाँ की आयतें. अब किताब. तर्जुमा कर सकते हैं. हाँ वो किताब की आयतें. बस अधूरा रहेगा. अ, वो किताब की आयतें है. हैं. गुड. वो किताब की आयतें हैं. बात को हाँ मुकम्मल करेंगे ना बिकॉज देयर इज नो अल. हाँ तो हाँ बात को मुकम्मल किया जाएगा. ये वो किताब की आयतें हैं. बात खत्म हो गई. अब आगे कुछ नहीं भी बताएं तो इट्स सफिशिएंट. ठीक है क्योंकि हाँ अधूरे जुमलों में और चीजें ऐड होंगी. मुकम्मल जुमले में ऐड नहीं होंगी. तो वो किताब की आयतें हैं. है. गुड. बारकल्लाहु फीकुम. नेक्स्ट. माशाअल्लाह. अल्लाहुम्मा ज़िद फज़ल. चलें ठीक है. हैंड रेज करें सारे लोग जल्दी जल्दी से. जी. हाज़ा सिरातुम हाज़ा सिरातुन मुस्तकीमुन. हाजा सिरात मुस्तकीम. ये जुमला मुकम्मिल है. मुकम्मल है. ये सिरात मुस्तकीम का रास्ता है.
اور یہ یہ صراط المستقیم کا راستہ ہے. صراط کا جی مطلب راستہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, راستہ ہے. مستقیم یعنی سیدھا, سیدھا صراط یہ مطلب راستہ اور یہ مستقیم سیدھا مطلب راستہ ہے. سیدھا, رائٹ. یہ یہ سیدھا صراط راستہ ہے, المستقیم کیا ہے؟ صراط المستقیم سیدھا راستہ اللہ کی طرف کا راستہ. کیا ہو گیا جی میم؟ ہاں جی, آواز نہیں آ سیدھا. رہی. نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں صراط المستقیم کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے, نہیں سوری, مرکب توصیفی ہے. مرکب اضافی ہے یا توصیفی ہے؟ مرکب توصیفی. توصیفی ہے. تو توصیفی میں صفت کو پہلے پڑھتے ہیں, ہے نا, اور پھر جی جی, موصوف کو پڑھتے ہیں. تو صفت کون سی ہے یہاں پر؟ یہ صفت ہے مستقیم. مستقیم صفت ہے, ایڈجیکٹو جو ہے مستقیم ہے, اور ناؤن اس کا جو صرف موصوف جو ہے صراط. صراط ہے. تو اب ہم جی جی, ترجمہ کیسے کریں گے؟ یہ راستہ سیدھا ہے, نہیں یہ سیدھا راستہ, ہاں, یہ کیونکہ سیدھا موصوف صفت کو بھی کنسیڈر راستہ. کریں گے نا. یہ سیدھا راستہ ہے, تو یہ حاذا پہلے پڑھیں گے, مستقیم اس کے بعد پڑھیں گے, صراط اس کے بعد پڑھیں گے. یہ سیدھا راستہ ہے, ٹھیک ہے. دس از اے اسٹریٹ پاتھ. چلے ماشاء اللہ, اللہ مزید فضید. اچھا, اگر ہم نے یوں کہنا ہے یہ سیدھا راستہ, بس اتنا کہنا ہے, یہ سیدھا راستہ. ہاذا صراط مستقیم, مستقیم نہیں آئے گا, صراط نہیں آئے گا, ہاذل صراط ہاں المستقیم, ہاں ہاذل صراط المستقیم. ہاں, الصراط المستقیم, دونوں میں ال لگ جائے گا. پھر جی جی, ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ سیدھا راستہ. یہ سیدھا راستہ, ویری گڈ. ہے نہیں آئے گا, ال لگا دیں گے. اور جی ال جی, ہم نے الصراط پہ تو لگایا, مستقیم پر ال کیوں لگایا آپ نے؟ دونوں کو ایکول کرنا تھا نا میم. ہاں, کیونکہ وہ موصوف صفت ہے, اس لیے ایکول کرنا تھا. رائٹ, ماشاء اللہ, اللہ مزید فضل. چلیں ٹھیک ہے, الحمدللہ ہماری ایکسرسائز مکمل ہو گئی. ہم ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا پڑھا کہ ال آ جائے تو ال آنے سے کیا ہو جائے گا, وہ فریگمنٹ بن جائے گا, ادھورا, مرکب ناقص ہو جائے گا. اور اگر ال ہٹا دیں گے تو وہ پورا مکمل جملہ بن جائے گا, یعنی سینٹینس ہو جائے گا, اور پھر اس میں ترجمہ ہے کا ترجمہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ لاسٹ پوائنٹ, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اس کے بعد بھی ہم نے اور بھی بہت کچھ پڑھنا ہے. الحمدللہ سو فار in this second course course phase we have studied 5 fragments. 5 fragments اب تک ہم نے پڑھ لی ہے. along with we also studied pronouns and special mudaf and topic of is topic of is یہ جو ہے وہ انگلش والا تھا. خیر, is یعنی کہ یہ جو بیچ میں ہے کا ترجمہ آ رہا ہے. بنیادی قواعد کے دوسرے حصے میں آج الحمدللہ ہم نے ضمائر کے ساتھ جملہ ناقص کے 5 اقسام مکمل کر لی. اب یہ کون سے 5 اقسام؟ اضافہ ہم نے پڑھ لیا, اور اضافہ کے 2 اسپیشل کیٹیگریز ہم نے پڑھی تھی. مضاف, مضاف الیہ یعنی اضافہ, ٹھیک ہے, جس میں کاکی کے اور را ری رے کا ترجمہ آتا ہے, آف کا, اپوسٹروفی ایس کا, یا پروناؤن کا ترجمہ آتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو اضافہ کہتے ہیں. اضافہ ہم نے پڑھ لیا تھا. پھر اضافہ میں کیا تھا, کنڈیشنز تھی کہ 2 ورڈز ہوتے ہیں, پہلا مضاف ہوتا ہے, دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے. اور مضاف لائٹ وداؤٹ ایل ہوتا ہے, لائٹ ہوتا ہے, ہلکا ہوتا ہے, اور ال نہیں ہوتا اس پہ, اور جو اس کے بعد والا ورڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جر سٹیٹس میں ہوتا ہے, اور دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں. تو اس میں کاکی کے کا ترجمہ خود بخود آ جاتا ہے, جیسے رسول اللہ, کتاب اللہ, نور اللہ. تو یہ سب اضافہ میں آ جائے گا, ٹھیک ہے. یہ ہم نے پہلا ٹاپک پڑھا تھا. پھر اس کے بعد اسی ٹاپک کے اندر اضافہ کے اندر اسپیشل مضاف ہم نے پڑھے تھے, یعنی ریڈی میڈ مضاف جو آپ کو مل گئے تھے. پھر آپ نے اس کے بعد والے ورڈ کو مضاف الیہ بنایا تھا. اسی کے انڈر ایک اور ٹاپک پڑھا تھا اضافہ میں, اضافہ وتھ پروناؤن, یعنی آپ جب کسی پروناؤن کے ساتھ ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا, کا, کما, کم, کی, کما, کدنا کے ساتھ اسم لگاتے ہیں تو وہ اضافہ بنا دیتا ہے. تو اسم کے ساتھ جب بھی کوئی پروناؤن لگتا ہے, یعنی ضمیر اٹیچ ہوتا ہے, تو وہ اضافہ بنا دیتا ہے. جیسے رب بنا, ربی, میرا رب,
ہمارا رب تم سب کا رب ربکم تو یہ کاکی کے آ گیا خود بخود اور نام راری رے آ گیا ہمارا تمہارا میرا رب ربکم تم سب کا رب ربی میرا رب رب کی تم ایک عورت کا رب ربکن تم سب عورتوں کا رب. ٹھیک ہے تو یہ کاکی کے اس میں ہم نے پڑھ لیا تھا. پہلا ٹاپک ہم نے یہ پڑھا. اس کے بعد دین the next one was the حرف جر. حرف جر ہم نے 17 حرف جر پڑھے تھے. کون کون سے تھے؟ باتا کاف لام واو منزو مسقلا ربع حاشا من عدم فی ان علی حتی الی. یہ 17 حرف جر تھے. ان کا کیا کام تھا؟ یہ اپنے وکٹم کو جر سٹیٹس میں کر دیتے ہیں اور ان کا وکٹم ان سے کہیں دور نہیں جا سکتا, اس کے پاس ہی رہتا ہے. اور یہ دونوں کنڈیشن ہم نے جر والوں میں پڑھی تھی. مضاف مضاف الیہ بھی اپنے پاس ہی رکھتا ہے اور ادا جو حرف جر ہے اس کو وہ اپنا وکٹم کو جار مجرور وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے پاس رہتے ہیں, ان کے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں آ سکتا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا حرف نصب. حرف نصب کون سے؟ انا انا کا انا لیت لک انا لعل. یہ اپنے اسم کو نصب اسٹیٹس میں کرتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین تو انا کے ساتھ اللہ ہو گیا. جیسے کہ فی اللہ للہ تو لی حرف جر تھا تو للہ اللہ ہی ہو رہا تھا اور انا کے ساتھ اللہ ہو رہا ہے ان اللہ. ٹھیک ہے. حرف نصب جو ہوتے ہیں ان کے جو وکٹم ہوتے ہیں ان سے دور بھی ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ پاس ہوں. پھر چوتھا ہم نے پڑھا تھا موصوف صفہ. موصوف صفہ مرکب توصیفی پڑھا, یعنی کہ جہاں پر ایس این جی ٹی یعنی اسٹیٹس نمبر جینڈر ٹائپ عدد جنس وسعت اور اعراب جب ایک دوسرے سے بالکل ہو میچ کر جائے اور دونوں ٹوئنس بنا دیں تو اس کو ہم کہتے ہیں موصوف صفت. جیسے کہ ہم نے بہت سارے الفاظ پڑھے, صراط مستقیم, شدید المیثاق الغلیظہ, اس طریقے کے الفاظ جب ہم قرآن کریم میں بہت سارے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ موصوف صفت, جس میں کوالٹی بالکل ہو سے ملتی جلتی ہوتی ہے. اور لاسٹ میں ہم نے پڑھ لیے پوائنٹرز. پوائنٹرز یعنی اسم اشارہ. اسم اشارہ کیا ہے؟ اسم اشارہ 12 ہیں. ہاذا ہازانی ہاؤلائی, حاذی ہاتانی ہاؤلائی, ذالکا زانکا اولائکا, تلکا تانکا اولائکا. کچھ 6 جو ہیں اس میں اشارہ قریب ہیں, یہ کا ترجمہ دیتے ہیں. 6 جو ہیں ذالکا سے لے کر اینڈ تک اولائکا تک وہ 6 بعید کے ہیں جس میں وہ کا ترجمہ آتا ہے. تو دو روز جو ہیں یہ کا ترجمہ دیں گی, 2 روز وہ کا ترجمہ دیں گی. وہ ایک وہ دو وہ سب, یہ ایک یہ دو یہ سب, میل فیمیل, میل اور فیمیل سب کا الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں اشارہ کیا ہوتے ہیں؟ خاص ہوتے ہیں اور ہمیشہ جو خاص ہوں گے. اور دوسری بات یہ فریگمنٹ بھی بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, سینٹینس بھی. فریگمنٹ کب بناتے؟ جب اس میں اشارہ کے فوراً بعد ال آ جائے تو بات ادھوری رہ جائے گی. ال آ جائے گا بات ادھوری رہ جائے گی, اور ال ہٹ جائے گا, ال نہیں آئے گا اس میں اشارہ کے بعد تو بات پوری ہو جائے گی, مکمل جملہ ہو جائے گا اور اینڈ میں ہے لگا کر ہم پڑھیں گے. یہ ہمارے اس میں اشارہ تھے. اس کے علاوہ ہم نے سیکنڈ فیز میں کیا پڑھا؟ پروناؤنس پڑھ لیے تھے. پروناؤنس کون سے؟ 2, ضمیر متصل, ضمیر منفصل. ضمیر پہلے ہم نے منفصل پڑھے تھے, ہوا ہما ہم, ہا ہما, ہوا ہما ہم, یا ہما ہننا, انتا انتم انتم, انتی انتم انتنا, انا نحن. یہ پڑھ لیا تھا ہم نے. پورے رفع ہوتے ہیں, پورے کے پورے رفع ہوتے ہیں. اور اس کے بعد نصب یا جر میں کون سے آتے ہیں؟ ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, یہ نی نا. تو الحمدللہ. اور یہ جو ہے نصب یا جر کہلاتے ہیں. تو یہ کیا تھے؟ ضمائر. تو اب تک فی الحال ہم نے کیا کیا پڑھ لیا؟ اگر ہم سارے لیسنز کو دیکھیں سرسری طور پر بالکل کنسائز وے میں, کہ اب تک ہم نے پڑھا اسم, اور اسم کے انڈر ہم نے پڑھ لیا تھا ایس این جی ٹی الگ الگ سے. اور ایس این جی ٹی میں بھی بہت ساری اور بھی چیزیں آ گئی تھی, فلیکسیبلٹی آ گئی تھی, اس کا ویٹ آ گیا تھا, یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اس کے بعد ہم نے اسم کا ایک ایک انڈیویجول اسم کو چھوڑ کر ہم پروناؤن کی طرف آئے. پروناؤن یعنی ضمائر کی طرف آئے, اور پھر ان اسموں کو جب ملایا ہے, ان اسموں کو یعنی ان ورڈز کو جب ہم نے ملایا تو اس کے درمیان ہم نے کیا پڑھا؟ فریگمنٹس کو پڑھا. فریگمنٹ یعنی ادھورے جملوں کو پڑھا, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے 2 ٹائپ کے حرف بھی پڑھ لیے, حرف نصب اور حرف جر. تو ٹل ناؤ وی ہیو کمپلیٹڈ ٹل لیسن 14. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن جو ہوگا ہمارا وہ فیل پر ہوگا. فیل یعنی کہ وربس کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آپ لوگ ریوائز کریں. بہت جلدی انشاءاللہ ہم لوگوں کا یہ کورس مکمل ہو جائے گا. ہم سوچ رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک میں آپ لوگوں کا پورا لے کر مکمل کر دیں انشاءاللہ.
ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا لیسن مکمل ہو گیا اس میں اشارہ کا. اس میں اشارہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کو کہتے ہیں. ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس 12 ہیں. یہ 12 جو پروناؤنس ہوتے ہیں اپنے آگے آنے والے ورڈس کو دیکھتے ہوئے وہ کبھی سینٹینس بناتے ہیں, کبھی فریگمنٹ بناتے ہیں. اگر ال لگا دیتے ہیں اپنے بعد تو فریگمنٹ یعنی ادھوری بات رہ جاتی ہے, اس میں ہے کا ترجمہ نہیں آتا. اور اگر وہ سینٹینس بناتے تو ال کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اگر بات کو مکمل کرنا ہے تو ال کو ہٹاتے ہیں, اور بات کو ادھورا رکھنا ہے تو ال لگا دیتے ہیں, تو پھر وہ فریگمنٹ بن جاتا ہے. تو یہ اس میں اشارہ تھے. تو آپ لوگوں کو سب کو بائی نیکسٹ ویک یعنی بائی نیکسٹ لیکچر آپ لوگوں کو اس میں اشارہ کا پورا ٹیبل لرن ہونا چاہیے بہت اچھی طرح سے. اور اس میں ایک پوائنٹ جو ایڈیشنل پوائنٹ تھا وہ کیا تھا کہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں, ہاذا ہاذا ہاذا, ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی, اسی طریقے کے ہوں گے سوائے ڈوئل کے, ذالکا زانکا زینکا, اس طرح سے آزانی ہاں زینی ہاں زینی. بس ڈوئل جو ہیں وہ نان فلیکسیبل ہیں, سوری فلی فلیکسیبل ہیں, اور باقی سب کے سب نان فلیکسیبل مبنی ہیں. رفع میں بھی حاضر رہے گا, نصب میں بھی حاضر رہے گا, جر میں بھی حاضر رہے گا. الائی کا ساری حالتوں میں الائی کا رہے گا. ہاؤلائی ساری حالتوں میں ہاؤلائی رہے گا. ٹھیک ہے, اور یہ سارے کے سارے خاص ہوتے ہیں. یہ آپ کبھی بھی اس کو وہ عام یا نکرہ میں نہیں کاؤنٹ کر سکتے, یہ خاص ہو جاتے ہیں. الحمدللہ we have completed اس میں اشارہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.